جو یہ آئے دن عدالت میں بھی اور آگے جگہ پہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ ہیں، انجینئر صاحب یہ ہیں، اور پھر یہ مناظروں کی بھی آفر کرتے ہیں. بھائی میں تو تیار ہوں. اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو بڑوں کو لانچ کرو، چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم. ہاں جب تمہارے فرقوں کی مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں، تو میں تمہارے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا. اور پھر تم خود ہی کہتے ہو اس نے ایک فرقہ بنایا ہے. تمہارے بقول اگر یہ فرقہ ہے نعوذ باللہ تو اس فرقے کا بانی پھر میں ہوں نا. تو لاؤ تم اپنے بڑے لانچ کرو. بریلوی لے کے آ جائیں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ کو، دیوبندی لے آئیں مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو، اور اہل حدیث لے آئیں ساجد میر صاحب کو، اور شیعہ نے لانا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے آئے. میں قدموں میں بیٹھوں گا، بات کریں عقیدہ توحید پہ، ختم نبوت کے اوپر. ٹھیک ہے، میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. تم لوگ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے نا. آج میری نفرت میں کٹھے ہوئے ہو، لیکن ابھی بھی کٹھے ہیں. مسلمان نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے. ہاں وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے ایک دوسرے کو. الفاظ غور کریں، ہم کافر نہیں کہیں گے، یعنی ہے وہاں لیکن کہیں گے نہیں. ہاں میں نے کہا تھا نہیں لکھو کہ یہ سارے فرقے مسلمان ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے مسلمان ہیں، ساروں کو چندہ دینا جائز ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے. کوئی تیار ہوا؟ اب میرے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے گلا نہیں کرنا کہ میں علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا. میں نیو ٹی وی پہ بیٹھا اور آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا اشر ہوا ہے. ایکسپوز ہو گیا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چگے لے گئے. اچھا جب وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوئی نا تو انہوں نے مولویوں نے اپنے گروپوں میں کہا اوے انجینئر کی درگڑ بنا دی ہم نے، ابھی پروگرام ان قریب اپلوڈ ہونے والا ہے. ہمیں لوگ میسج کر رہے جی کیا ہوا؟ میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوا، درگڑ تو انہوں نے اپنی خود بنوائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے انجینئر کے ساتھ. اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں انجینئر صاحب کو صرف ہم نے 5-6 منٹ بولنے دیا، ہم نے بولنے ہی نہیں دیا تو یہ ہماری کامیابی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو 30 سیکنڈ میں قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ہوں اور تمہارے سارے وحشی قسم کے درندے جو ہیں نا اس قلعے پہ باندھ دیتا ہوں. مجھے تو لمبی ضرورت نہیں ہے، باقیوں کو چپ کراتا تھا اور میں ابھی بات کر کے تھا میری بات کمپلیٹ، ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا یار صبر کر لو، پروگرام آن ایئر تو ہونے دو. پروگرام آن ایئر ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مذہبی پروگرام کبھی، ویسے تو ان کے مذہبی پروگرام کہاں سے ہٹ ہوتے ہیں، وہ زمانے تھے جب کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ٹی وی پہ آتے تھے یا ڈاکٹر اسرار صاحب، اور لوگ سارے کام چھوڑ کے ان کی ویڈیو سنتے تھے. میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. مذہبی پروگراموں نے کیا وائرل ہونا ہے، آپ تو لوگ دیکھتے ہی کوئی نہیں. وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ وائرل ہونے والا پروگرام، سب سے زیادہ ویورشپ. جب وہ ہوا اب انہوں نے بینر لگائے ہوئے نیو ٹی وی کا بائیکاٹ کر دو. ہائے میں صدقے جاواں، ایک ٹکٹ 2 مزے. میں نے تمہارے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا ہے. ہاں جو تم لے رہے تھے، یعنی کہ دونوں خراب کر دیے، ایک بھی نہیں لینے دوں گا. تو یہ آپ دیکھیں جب وہ چیز ہوتی ہے تو پھر کیا سام. تو اب آپ لوگوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا. جی ٹی وی پہ صلح حسن پہ ہوا پروگرام، دیکھ لیں کیسے موبائل کھول کے دیسا میں لفظ دینا آخری ٹائم. جس طرح نلائق اسٹوڈنٹ نا پیپر سے 2 منٹ پہلے کتاباں کھول کے انجن دیکھ دینے، اوے پھر بھی سبلی آنی تھوڑی تیاری کر کے وہ تمہیں پتہ نہیں کتنا بیٹھے ہو. ہاں اوے تہاڈا ابن تیمیہ، تہاڈا اعلیٰ حضرت، تہاڈا اشری تھانوی بھی قبر تو نکلے نا، وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ انہوں نے بھی صرف بزرگوں کی کہانیاں نقل کی ہیں. قرآن حدیث پڑھا ہوگا تو بیٹھیں گے نا، وہاں تو بات ہو رہی قرآن حدیث کی. کوئی شعر پڑھ رہا ہے، کوئی الفاظی کر رہا ہے. اللہ جو بندے ہو پروگرام حضرت حسن ابن علی کے اوپر ہے تے کہانیاں کر رہے ہو، حدیثاں انہوں نے صحابہ کی یاد سن، اور جو یاد سی وہی کچھ بیان کرنا سی نا. انہیں کیا پتا تھا کہ آگے پروگرام جو ہے وہ حسن ابن علی پہ ہے تو انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کہانی نہیں چلے گی. آپ کو پتا ہے اگلے زمانوں میں جن لوگوں کو زیادہ سوال یاد نہیں ہوتے تھے نا، تو اگر پیپر میں 5 سوال ہے نا، وہ 5 سوالوں کی جگہ ایک ہی سوال لکھ کے صرف ہیڈنگز چینج کرتے جاتے تھے، کیونکہ ٹیچرز کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ گٹھا ناپ دے سن تو پاس بھی ہو جانے سن. انہوں نے سمجھا اسی 2-4 صحابہ دے باری روایتاں یاد کیتیاں نے، چاہے اہل بیت پہ پروگرام ہو چاہے بزرگوں پہ ہم وہ سنا دیں گے، اور گٹھا ناپ کے اسی کامیاب ہو جائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اور صلح حسن کے اوپر جو ڈھکوسلا انہوں نے کیا تھا وہ میں نے ایکسپوز کیا. میرا خیال ہے اب اس کے بعد مجھے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی یہ چونکہ مختلف FIRs کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے ابھارتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو گورنمنٹ بٹھائے، تو میں آج یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ اگر کوئی ایسا پروگرام ارینج کرتی ہے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہوگی کہ ان کے بڑے بیٹھیں گے، یعنی بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب، دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب، اہل حدیث کے ساجد میر صاحب، اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب. ٹھیک ہے، اگر بڑے نہیں بیٹھتے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی ان کے بڑے اور چھوٹے، زندہ اور مردہ
سب کی ویورشپ ملائیں اس سے زیادہ میری اکیلے پلیٹ فارم کی، ہمارے ایک چینل کی ہے. یہ بھی مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں، ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ، کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا. اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبندیوں کی 2 مولویوں کی صلح کروا لے، یار ایک بار میرے واسطے بھی کاٹ لو انہوں باہر، کٹو باہر اون لیجیے کوئی بابا نکلنا، کیونکہ بابا تیار ہو جاؤ، باباؤں کے بابا آ رہے ہیں، باباؤں کے بابا آ گئے ہیں، بابا تیار ہو جاؤ. اے ہوں قیامت تو پہلے جی قبر تو نکل دے، ادو ہی نکلیں گے ڈرن گے ادھر ادھر، انجینئر صاحب تو نہیں کسی پھر رہے گئے، ٹھیک ہے نا. تو میں تیار ہوں، گورنمنٹ لیول پہ ہو، بڑے بیٹھیں گے اور لائیو چلاؤ اور بنیادی قائد پہ بات کرو. بنیادی قائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و ختم نبوت، عقیدہ آخرت، اور پھر بزرگوں نے جو تکفیری سوچیں تھیں وہ ڈسکس کرو. مجھے بتائیں یہ لوگ تیار ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے یہ کر گئے تھے تو آپ کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ بھائی اگر المحند علی المفند، حسام الحرمین، البریلویہ، یہ کتابیں میں نے کسی غار سے دریافت کی ہوتی ہیں، کسی کنویں کی تہہ سے نکالی ہوتی، پھر تو تم مجھے گلا کرو. تم لوگ چھاپ رہے ہو اور ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھاتے ہو اپنے آنے والے بچوں کو، تاکہ وہ تمہارے فرقوں کی شیطانی اولاد بن کے آگے سلسلہ چلتا رہے. تو مجھے کیوں گلا کر رہے ہو؟ تو جن جن بزرگوں نے جن جن الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالا تھا نا، ان بزرگوں کی روحانی اولادوں کو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرنا ہوگا، تب پیام پاکستان مکمل ہوگا. یہ جعلی پیام پاکستان اپنے کول رکھو. ہاں، اور آپ کو پتا ہے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. وہ اللہ کے بندو، ان کی چلاکیاں، ان کی ہوشیاریاں، یہ عام دنیا دار لوگوں کو، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو، ہمارے پرائم منسٹرز کو، ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی. وہ ہمیں پتہ ہے، ہم تو سونگ کے بتا دیتے ہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کیا چلاکی ہے. ہمارا ایک گرم تولیہ ان ساروں کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے. اترا ہے نا؟ تو اگر پھر بھی شوق ہے، بڑوں کو نکالو، بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو پتا ہے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. آپ لوگ تو بالکل گلہ نہ کریں، بیٹھے ہیں تو آپ حالت دیکھ لیں. 2 منٹ نہیں بولنے دیتے، انہیں پتا ہوتا ہے 2 منٹ میں ہی ہمارا کام ہو جانا ہے. ہاں، سب ایکٹنگ کر کے ایک دوسرے کو بس وہ لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے.